اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کو سمجھ کر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے وہ اس کے سیکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے بنایا ہے۔ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ اپنی صفات کو پیدائشی طور پر سیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے گھر کے پاس سے بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ دیکھ کر اٹھا کر اس کو لے آئے۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اتنا چھوٹا اگر انسان کا بچہ ہو تو اسے کوئی طور طریقے نہیں پتہ ہوتے۔ اس بلی کے بچے نے اپنی ماں کے بغیر، اپنے باپ کے بغیر، یہ اس سیکھ کر پیدا ہوا تھا، کسی نے اس کو نہیں سکھایا کہ پاخانہ کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو چھپا دینا ہے، بلی مٹی اوپر ڈال دیتی ہے نا۔ انسان کے بچوں کو جب تک ان کی ماں نہ سکھائے تو انسان کے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اپنے آپ کو پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر کیسے صاف کرنا ہے۔ وہ بلی کا چھوٹا سا بچہ جو ماں باپ کے بغیر پرورش پا رہا ہے اس کو پتہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ پاخانہ کرے اور نہ چھپائے، کیونکہ اس کی ماں تو اس کے ساتھ ہے نہیں تو اس نے سیکھا نہیں ہے۔ نہیں، وہ اپنے پاخانے کو چھپاتا بھی ہے اور اپنے آپ کو مٹی پہ، زمین پہ رگڑ کے اپنے آپ کو صاف بھی کر لیتا ہے۔ کسی نے نہیں سکھایا، وہ سیکھا سکھایا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سمجھ اور عقل کی نعمت دی ہے نا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود توجہ کر کے چیزوں کو سیکھے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اتار دیا ہے بس اب جس کے کان میں پڑے گا نا وہ فطرتی طور پر آٹومیٹک وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ جس کے بھی کان میں قرآن کی آواز پڑے گی وہ ہدایت پا جائے گا آٹومیٹک؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت بنے گا ان کے لیے جو دل کو اس طرف متوجہ کریں گے، جو تقوی اختیار کریں گے کہ یا اللہ ہم تیرا لحاظ کرتے ہیں، تیرے حق کو مانتے ہیں، اور تیرے حق کو مان کر ہم تیرے اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جو سمجھ اور عقل دی ہے، اس سمجھ اور عقل کی نعمت، ہر نعمت اپنے ساتھ ذمہ داری لاتی ہے نا۔ بھئی مال آ گیا تو اب ذمہ داری بھی آ گئی، زکوٰۃ دو، صدقہ دو۔ صحت مند ہے، چل پھر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، تو ذمہ داری بھی آ گئی کہ 5 وقت نماز کھڑے ہو کر ادا کرو پورے ارکان کے ساتھ۔ تو جس چیز کی نعمت ملتی ہے تو ساتھ ذمہ داری بھی ملتی ہے۔ تو جب اللہ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے نا انسان کو، تو اب اس پہ ذمہ داری لگائی ہے، یہ سیکھے، سیکھنا فرض کر دیا ہے۔ اس میں ہوشیار رہنے کی اور صحیح رخ پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرما دی، ماں باپ نے بیچاروں نے بڑی محنت کر کے سردی، گرمی، بخار، ہر طرح کے حالات سے بچا بچا کے بڑا کر دیا۔ کھانے پینے کے انتظام ہو گئے، کھا پی لیا، چل پھر لیے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے۔ سیکھا کیا؟ وہ قرآن جو اللہ نے اتارا تھا، جو کہا تھا ہدی للمتقین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتہ ہوگا، تم پوچھو گے، سیکھو گے، اور سیکھ کر پھر جو ہے آگے چلو گے، عمل کرو گے۔ یہ ذمہ داری لگائی تھی، وہ تو ہم نے پوری کی نہیں۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ بس کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، اور اس کے بعد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو عقل، سمجھ، علم کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی پڑ گئی ہم پہ کہ ہم سیکھیں۔ وہی حال نہ ہو کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ کوئی دین کا علم حاصل نہیں کیا، کوئی قرآن سنت نہیں سیکھی، کوئی اللہ کی مرضی، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، کھایا پیا، کمایا، خرچہ، بوڑھے ہوئے، بس مر گئے۔ یہ زندگی کا مقصد تھوڑی تھا، یہ تو نہیں تھا زندگی کا مقصد۔ کلا انہا تذکرہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم یہ تم سے بات کرتا ہے،
یہ تمہیں کچھ سمجھاتا ہے. تذکرہ کا مطلب ہے سمجھانا. یہ قرآن تمہیں کچھ سمجھاتا ہے. فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے وہ اس کو سمجھے. اور سمجھے گا کون؟ اہل التقوی و اہل المغفرہ، جس کو اللہ سے تقوی کا، اللہ کی لحاظ اور دوستی کا رشتہ چاہیے ہوگا، اور جس کو اللہ سے مغفرت اور معافی چاہیے ہوگی، وہ اللہ کی طرف آئے گا اور وہ اس کو قرآن کریم کو سیکھے گا اور سمجھے گا. ورنہ خدا نہ خواستہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی ہے شاید کہ یہ تو مولوی کا کام ہے نا، قرآن کو سمجھنا تو کس کا کام ہے؟ مولوی کا کام ہے، میرا کام تھوڑی ہے. قرآن سمجھنا مولوی کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یا ایھا الناس بہت مرتبہ فرمایا ہے. یہاں تک کہ قرآن کو سمجھنا صرف اتنا نہیں کہ ہر مسلمان کا کام ہے، بلکہ ہر انسان کا کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ شریعت کا کوئی حکم دیتا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، فلاں چیز ہم نے حرام کی ہے، بھائی تم نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے تو اس حرام کام سے بچنے کا حکم. وہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کرتا ہے. لیکن کتنے مقامات، کتنی جگہیں قرآن میں ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت تمام انسانوں سے بات کرتا ہے. کافروں سے بھی اللہ بات کرتا ہے اور مسلموں سے بھی اللہ بات کرتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ سب کے سمجھنے کے لیے آیا ہے. تو قرآن کریم کو اگر ہم سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سب سے اہم جو پرابلم اور پریشانی اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا وہ عمل کیسے کریں گے پھر ہم. اور دنیا تو اللہ نے دی ہی ہمیں عمل کے واسطے ہے. یہاں جو جو عمل کریں گے اس عمل کے حساب سے آخرت میں ہمارا فیصلہ ہوگا. اگر ہمیں کسی علاقے کے کونسلر کی میٹنگ میں بھی جانا ہو، بلا لیا جائے کہ بھئی فلاں مسئلے پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ آ جائیں. اب اگر ہمیں وہ میٹنگ اہم لگے گی نا، اگر تو اہم نہیں لگے گی پھر تو چلو دیکھتے ہیں، مزے لیں گے، چل کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی بندے کو وہ میٹنگ اہم لگتی ہوگی نا کہ یار یہ اہم موقع ہے، اہم میٹنگ ہے، کوئی باعزت بندے وہاں آئے ہوں گے، وہ بھی ڈھونڈے گا کہ اس سے پہلے اس طرح کی میٹنگ میں کون گیا تھا. اس سے جا کے پوچھے گا کہ یار وہ پچھلی دفعہ آپ گئے تھے میٹنگ میں تو کیا کیا ہوا تھا، ذرا مجھے بتاؤ. میں بھی پھر سوچوں اور فیصلہ کروں کہ مجھے جا کر کیسے بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کہاں کھڑے ہونا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کس طرح وہاں پر مجھے وقت گزارنا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ھدی للمتقین. جو قرآن کریم کو اہمیت دیتا ہے نا کہ یہ میرے خدا نے میرے لیے زندگی گزارنے کا طور طریقہ اتارا ہے، وہ پھر اس کو اہمیت دیتا ہے. وہ پھر کہتا ہے یار اچھا میں اب اس قرآن کو سمجھوں اور سیکھوں. اور جس نے اس کو اہمیت نہیں دینی ہوتی اسے لگتا ہے کہ یہ تو مولوی کے کرنے کا کام ہے. اور ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سن کر بے انتہا افسوس ہوا. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں اپنے گاؤں میں مسجد بناؤں گا اور مسجد بنا کر کوئی نوجوان لڑکا جو یا تو کسی مدرسے میں ابھی پڑھ رہا ہو یا بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی ہو اس کو میں وہاں پر امام رکھ دوں گا کیونکہ اس کا خرچہ کم ہوگا، تنخواہ کم ہوگی. تو بھائی پھر تم ایسا کرو نا کہ پری میڈیکل فرسٹ ایئر فیل اسٹوڈنٹ کو جا کر اپنا بخار وغیرہ اور اپنی دوا کے لیے علاج اس سے کروا لیا کرو کیونکہ وہ فیس کم لے گا. پورا ڈاکٹر جو بن گیا وہ تو فیس زیادہ لے گا نا پھر. تو جس نے بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی اس کو جا کے اپنا بیماری بتایا کرو، اس سے علاج کروایا کرو کیونکہ وہ پیسے کم لے گا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ، سمجھ نہیں آتی. ایک طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا مولوی کا کام ہے، اور ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مولوی بھی ایسا لے آئیں گے جس کو آتا ہی نہ ہو تاکہ پیسے کم دینے پڑے. یہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ اس لیے قرآن کریم جو کہتا ہے ہم اس کو سنیں اور اس پر غور کریں. قرآن فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ. یہ قرآن یہ تذکرہ ہے، یہ سمجھانا ہے. یہ صرف کسی موقع پر پڑھ لیا جائے
کسی موقع پر بس اس کو آنکھوں سے لگا لیا جائے، کسی موقع پر بس اس کو چوم کے واپس رکھ دیا جائے، نہیں، یہ ادب وغیرہ بھی اللہ کے نزدیک تب شاباشی کے قابل ہوں گے جب قرآن کا اصل مقصد تو ہم پورا کریں۔ ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا، آپ نے اس نسخے کی بڑی عزت کی، اس کے اوپر آپ نے خوشبوئیں چھڑکی، اس کے اوپر آپ نے اچھا مہنگا غلاف چڑھا لیا، یا اس نسخے کو آپ نے اپنے سامنے کی جیب میں دل کے پاس رکھ لیا، اور جب بھی وہ ہاتھ میں آتا ہے پھر آپ اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، کون آپ کو سمجھدار کہے گا؟ اس ادب اور اہمیت اور احترام پر شاباشی تب ملے گی جب اس نسخے کے مطابق دوا آپ نے استعمال بھی کی ہوگی، اور پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ بڑا کام کا نسخہ ہے، اس پہ میں نے عمل کیا، دوا کھائی، مجھے شفا ملی، میں اس کاغذ کو گم نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو پلاسٹک چڑھا کر اس کو بڑا سنبھال کے رکھوں گا۔ اب کوئی سنے گا تو آپ کو شاباشی دے گا کہ بھئی اچھی بات ہے، آپ نے اس کے مطابق علاج کیا، آپ کو فائدہ ہوا اور آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو پتہ یہ چلے کہ آپ نے دوا تو خریدی کبھی نہیں، اور آپ اس نسخے کی عزت بڑی کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، کون آپ کو شاباشی دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھنے کا ارادہ کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کا ارادہ کریں۔ کلا انہا تذکرہ، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن تو سمجھانا ہے، سمجھانا۔ تو جو سمجھنے کے لیے ارادہ کرے وہ اس کو سمجھے گا، جو سمجھنے کا ارادہ نہیں کرے گا وہ رہ جائے گا، اور نقصان اسی کا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک میرے لائے ہوئے اس قرآن کو، میری لائی ہوئی اس شریعت کو اور ان حکموں کو کیا نہ کرو، اپنی زندگی پر نافذ نہ کرو۔ تمہارے ارادے، تمہاری خوشیاں، تمہاری غمیاں، تمہارا کاروبار، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ اس قرآن کریم کے تابع ہو جائیں۔ جو قرآن کہتا ہے وہ تم کہو، یہ نہیں کہ او چھوڑو یار دیکھی جائے گی، ابھی یہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، چھوڑو اس کو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن کریم کو ایسا سیکھے کہ اس کے دل میں وہ جم جائے، قرآن کریم اس کو خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور پھر اس کے حلال اور حرام کے مطابق اپنی زندگی کو وہ بنا لے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا اللہ جل شانہ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو جنت میں بھیجیں گے، بلکہ اس کی سفارش پر 10 پکے جہنمیوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اتنی یہ جو شاباشی ملے گی یہ کب ملے گی؟ جب قرآن کو سیکھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے لگے۔ کم سے کم یار ہم اس کی کوشش تو شروع کریں، ہم کوشش تو شروع کریں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے، 10 لاکھ حدیثیں حضرت کو یاد تھیں۔ کسی نے ان کے ایک یہ جو ہوتے ہیں لکڑ ہارے، جو لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے گھر کے کسی ایک طرف وہ رہتا تھا۔ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کسی بڑے عالم نے کہ وہ جو لکڑ ہارا جو تھا وہ جنت میں ہے، اور جنت میں بھی کہاں ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو جنت میں مقام ہے وہ ان کا پڑوسی ہے وہاں پر بھی، جیسے دنیا میں تھا۔ تو اس کو کہا کہ تو اتنے بڑے امام کا پڑوسی جنت میں بھی بن گیا؟ اس نے کہا ہاں اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی۔ تو خواب میں جواب نہیں ملا کہ کیوں اتنا بڑا رتبہ اس لکڑیاں کاٹنے والے مزدور کو کیسے مل گیا۔ تو وہ جو عالم تھے وہ ڈھونڈتے پوچھتے بھئی اس لکڑ ہارے کی بیوہ اب کہاں ہے؟ اس بیوہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ بھئی تمہارے شوہر، ایک خوشخبری ہے لیکن تمہیں ایک سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے شوہر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، لیکن اس کا جواب دو کہ یہ کیسے ہوا۔ یقیناً تمہارے شوہر کی کوئی بہت بڑی نیکی ہوگی جو اتنے بڑے امام کا پڑوسی بن گیا۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی ایسی نیکی یاد نہیں آ رہی۔
کہا نہیں سوچو. آخر اس نے کہا کہ جی مجھے اور تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی, ایک وجہ ہو سکتی ہے. وہ کیا کہ میرا شوہر رات کو گرمیوں میں چھت پہ جا کے سوتا تھا, اور چھت پہ جب سوتا تھا تو رات بھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کرنے کی آواز آتی تھی, ذکر کی, قرآن کی, اللہ سے دعائیں مانگنے کی, حضرت کی آواز آتی تھی. تو میرا شوہر جو ہے اس کے بارے میں تقریباً روز ہی یہ کہتا تھا, حسرت کرتا تھا, کاش میں بھی قرآن سیکھ سکوں اور کاش میں بھی ایسے کر سکوں. اس کو یہ حسرت تھی. اور وہ کہتا تھا کہ سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں, اتنا تھک جاتا ہوں, تو جو قرآن مجھے آتا ہے وہ میں کوشش کر کے اللہ کی عبادت کیا کروں. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل جتنی عبادت وہ کر نہیں سکتا تھا, تھکا ہوا ہوتا تھا, زیادہ مزدور آدمی تھا, تو کبھی کر سکتا تھوڑی بہت عبادت, کبھی کر ہی نہیں سکتا. تو وہ بار بار یہ کہتا تھا, کاش میں حضرت امام احمد بن حنبل کی طرح قرآن سیکھ سکوں, کاش میں ان کی طرح عبادت کر سکوں. بس اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ دعا پسند آ گئی. تو میرے بھائیوں, اگر میں بھی آج سے یہ جذبہ اپنے دل میں بٹھاؤں کہ مجھے بھی قرآن سیکھنا ہے, مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے, مجھے بھی قرآن کے اوپر عمل والی زندگی اپنانی ہے, تو وہ چرواہا وہ لکڑہارا کر نہیں سکا, لیکن اس کی تمنا سچی تھی. اللہ نے سچی تمنا پہ اس کو حضرت کا جنت میں بھی پڑوسی بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ تو یوں دینے کے لیے بیٹھا ہے. مسئلہ ہمارا ہے, ہم لیتے نہیں ہیں, لینا چاہتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اپنے دل کو سمجھائیں اور منائیں. تھوڑا سا اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی, تھوڑا سا اپنے سہولت اور آرام والی زندگی سے نکلنا پڑے گا, تھوڑا سا کسی کے چارانے کمائی میں کم ہوتے ہیں تو برداشت کرنے پڑیں گے, پھر جا کر قرآن سیکھنے والی زندگی بنے گی. ورنہ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے بیان بہت اچھا کیا, لیکن پتہ کیا ہے یار, مجھ سے ہوتا نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تھک جاتا ہوں, میری نوکری ہے, میرا وہ ہے, میرا دل نہیں کرتا ہے. تو بھائی پھر فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم کو سیکھنے کا عزم کریں, اپنے آپ کو اس کے لیے منائیں. بندہ زندگی میں 100 میں سے 90 کام ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے. کوئی 10 کام ایسے ہوتے ہوں گے جو اس کا دل کرتا ہوگا اپنا کرنے کا, ورنہ دکاندار کا دل تو نہیں کر رہا ہوتا روز کے ٹائم پہ پہنچ کے دکان کھول لے, مزدور کا دل تو نہیں کر رہا ہوتا روز کے وہ مزدوری کر لے جا کے. یار جب دنیا کی خاطر 90 کام تم اپنی مرضی کے خلاف کر رہے ہو, تو قرآن سیکھنے کی خاطر ایک یہ کام بھی کر لو. قرآن سیکھنے کے لیے اپنے آپ پر زبردستی کر لو تھوڑی سی, کیا جاتا ہے, جائے گا کچھ نہیں, آئے گا ہی آئے گا انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی, برکت آئے گی, قبولیت آئے گی, مغفرت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. بڑے وارے نیارے ہیں قرآن سیکھنے والوں کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.